السلام علیکم دوستو، اسٹا ٹاپ میڈکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 28 جون 1914 19 سال کا ایک اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ آسٹریو ہنگیرین پرنس کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے، اور اس قتل کی وجہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایسی جنگ جو 4 سال تک جاری رہتی ہے، جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ ایک ایسی وار جس میں کئی اینشنٹ امپائر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو ڈھیر سارے کنٹریز اور کانٹیننٹ پر لڑی جاتی ہے۔ آج کے دن میں ہم اس کو ورلڈ وار 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ سننے میں بڑا سنسیشنل لگتا ہے نا، کہ کسی ایک قتل کی وجہ سے ورلڈ میں ورلڈ وار 1 ہو گئی۔ اگر ہم ٹائم مشین سے واپس جا پاتے اور اس اسیسینیشن کو ہونے سے روک پاتے تو کیا دنیا میں ورلڈ وار 1 نہیں ہوتی؟ ریالٹی اتنی سمپل نہیں دوستو۔ کوئی بھی اتنی بڑی جنگ ایک لمبے کمپلیکس چین آف ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپارک آتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک ڈائنامائٹ کا پہاڑ ہے یہاں پر، تو میں ایک ماچس لے کر اس پورے پہاڑ کو آگ لگا دیتا ہوں۔ تو جو دھماکہ یہاں پر ہوا ہے وہ میری ماچس کی وجہ سے نہیں ہوا، ایکچولی یہاں پر ایک ڈائنامائٹ کا پہاڑ تھا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ورلڈ وار 1 کو سمجھتے ہیں۔ سال 1914 میں یورپ کا نقشہ کچھ ایسا دکھتا تھا۔ بیچ میں ایک بڑا سا امپائر آسٹرو ہنگیرین امپائر تھا، جو آج کے دن کے آسٹرو اور ہنگری کے ملکوں سے بہت بڑا تھا۔ جرمنی کا جو امپائر تھا وہ بھی آج کے جرمنی سے بہت بڑا تھا۔ پولینڈ کا کوئی ملک نہیں ہوتا تھا۔ رشیا میں رشین امپائر تھا۔ آج کے دن کے ترکی میں آٹومن امپائر تھا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس تھے۔ اب انٹرسٹنگ چیز دوستو یہ جانیں گے یہاں پر کہ زیادہ تر یورپی ملک اس وقت مونارکی یعنی راجہ مہاراجہ کا راج تھا وہاں پر۔ صرف 3 ملک تھے یورپ میں ڈیموکریسی تھے، مونارکی نہیں تھے: فرانس، سوئٹزرلینڈ اور سین مرینو۔ اب ایسٹرن یورپ میں کچھ ملک ہیں: سربیا، بوسنیا، بلغاریہ، انہیں ہم بالکن کنٹری کہتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو یہ ہماری کہانی میں کافی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اب ہم کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ سال 1878 میں رشین امپائر اور آٹومن امپائر میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ آٹومن امپائر ایک طرف تھا، رشین امپائر دوسری طرف تھے، جو ان بالکن کنٹریز کی مدد کر رہا تھا آٹومن امپائر سے الگ ہونے میں۔ جنگ کی شروعات میں ٹریٹی آف برلن 1878 میں سائن کی گئی تھی۔ اس ٹریٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ آسٹر ہنگیرین کو یہ حق دیا گیا تھا کہ بوسنیا اور ہیزیگوینا جو ریجن ہے اس کو یہ ایڈمنسٹریٹ کر سکتے ٹیمپریرلی، لیکن آفیشلی یہ آٹومن امپائر کا پارٹ ہی رہے گا۔ لیکن اکتوبر 1908 میں آسٹر ہنگیرین امپائر نے ہیزیگوینا بوسنیا کو انویڈ کر دیا۔ اس موقع پر ایک پولیٹیکل قانون تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ آٹومن کے سلطان جو اپنا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہیں، جو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، کیونکہ آٹومن امپائر میں انٹرنل پرابلمز آنے لگی تھیں، ریولوشن آنے لگی تھی۔ اس وقت بلغاریہ آزاد ہو گیا تھا آٹومن امپائر سے، جو آپ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا تھا۔ لیفٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلین مہاراجہ فرانز جوزف ہیزیگوینا بوسنیا ملک کو بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، پھاڑ کر میپ سے چھیننے لگ گئے۔ اب یہ جو بوسنیا اور ہیزیگوینا ہیں یہ 400 سال سے آٹومن راج کے اندر ہیں۔ اب آزادی ملنے کی بجائے دیکھیے ایک اور امپائر نے آ کر اسے کیپچر کر لیا ہے۔ اوبویسلی جو بوسنیا میں رہنے والے لوگ تھے وہ اس سے بہت غصہ تھے، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نیبرنگ کنٹری سربیا میں بھی لوگ بہت غصہ تھے۔ سربین لوگوں کا بوسنین لوگوں سے نہ صرف جغرافک تعلق تھا بلکہ ایک ایتھنک کنیکشن بھی تھا۔ ایکچولی میں یہ سارے کنٹریز ہیں ایسٹرن یورپین کنٹریز، ان کی ساری ایتھنیسٹی ہیں سلیو کی۔ بہت سے لوگ ان ملکوں میں رہنے والے اس کنیکشن کو فیل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کنٹریز کے اپنے آپ کو ساؤتھ سلیو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے ساؤتھ سلیو نیشن کی بھی ڈیمانڈ کری تھی۔ تو سربیا نے کمپلین کری کہ آسٹرن ہنگری کا جو امپائر ہے وہ نہ صرف بوسنیا کنٹری کو انویڈ کر رہا ہے بلکہ ہمارے ساؤتھ سلیو کو انویڈ کرنے لگا ہے۔ اس ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے آسٹرین ہنگری کے
فورن منسٹر نے پہلے ہی رشین فورن منسٹر سے بات کر لی تھی کہ ہم اس ملک پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، رشیا اس سے آبجیکٹ نہ کرے، اور رشیا نے بات مان بھی لی تھی۔ رشیا کو ریٹرن میں کچھ اور چاہیے تھا۔ اس میپ کو دیکھیے، یہ ہے بلیک سی، اس کے نیچے ہے سی آف مربرا، بیچ میں سے یہ اسٹریٹ آف بوسفورس گزرتا ہے، یہ استنبول کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ پارٹ اوٹومن امپائر کے پاس تھا، رشیا اسے چھیننا چاہتا تھا، تو رشیا نے آسٹر ہنگیرین سے کہا کہ ہم اس پر قبضہ کریں گے، تم ہمیں کچھ مت کہنا، اور تم بوسنیا پر قبضہ جما لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھی ڈیل ہے، مگر ایک پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ رشیا میں بہت سے سلیوک لوگ رہتے تھے، اور رشیا میں ڈھیر سارے پروٹیسٹ کرنے لگے لوگ اس چیز کو کہ کیسے ہم ایگری کریں کہ اس چیز کو کہ آسٹر ہنگیرین امپائر کیسے ہمارے سلیوک لوگوں پر قبضہ جمائے۔ رشین امپائر پہلے کمزور ہو چکا تھا، اسے اپنے لوگوں کی یہ بات سننی پڑی، تو سیکریٹ ایگریمنٹ کے باوجود بھی رشین فورن منسٹر نے سربیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ سال تھا 1909۔ اب آسٹرو ہنگیرین امپائر اب جرمنی کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر ہم سربیا ملک پر قبضہ جما لیں اور رشیا بیچ میں ٹانگ اڑائے تو کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ جرمنی کہتا ہے کیوں نہیں بھائی، ہم تو بڑے پرانے دوست ہیں، ہم ضرور مدد کریں گے۔ اب دوسری طرف رشیا فرانس سے پوچھتا ہے کہ آسٹر ہنگیرین امپائر نے پہلے بوسنیا پر قبضہ کیا، اب سربیا نے جب اس کو آبجیکٹ کیا تو یہ آسٹر ہنگیرین امپائر اور جرمنی مل کر سربیا کو اٹیک کرنے والے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر ساتھ میں ان دونوں کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں۔ تو فرانس نے کہا کہ مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس مسئلے سے، مجھے اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اب رشیا چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اور اسے بوسنیا کا یہ انیکسیشن ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے، تو ابھی کے لیے جنگ کا خطرہ تھا، ورلڈ وار 1 کا وہ خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دی اسیسینیشن آف فرڈینینڈ۔ اصل میں بات کیا ہے، بوسنیا کے جن لوگوں پر قبضہ کیا گیا ہے، تو بوسنیا کے لوگ چپ تو نہیں بیٹھیں گے، وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ایک نئی ریولوشنری موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ینگ بوسنیا۔ یہ اسٹوڈنٹ ریولوشنری گروپ ہے، سربین لوگ ان کی مدد کرنے لگے ہیں۔ ان کا پرپز ہے کہ آزاد ملک بنانا۔ ان کا پرپز نہ صرف بوسنیا اور ہیزیگوینا کو آزادی دلانا ہے بلکہ سربیا کے ساتھ یونائٹ کرنا بھی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ایک الگ ہی تگڑا کنگڈم بنائے، سلیویا جس کا نام ہو۔ یوگو کا مطلب ہے ساؤتھ، تو ساؤتھ سلیوک کنٹری بنے ایک، جو سپائلر الرٹ بعد میں جا کے بند بھی جاتی ہے اور بند کے ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ لیکن اینی وے 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے جو پرنس ہیں فرڈینینڈ، وہ اپنی وائف کے ساتھ جن کا نام صوفی تھا، وہ بوسنیا کی انیکس ٹیریٹری میں سفر کرنے جا رہے تھے۔ ویسے تو وہ سفر کرنے والے تھے اردو والا، لیکن جلد ہی انگلش والا سفر کر 6 بوسنین نے پلان کیا کہ وہ انہیں ماریں گے۔ صبح کے قریب 10 بجے ایک ریولوشنری جس کا نام تھا کیبرک نووک ایک بم پھینکتے ہیں ان کی گاڑی پر۔ بم گاڑی سے ٹکرا کر سائڈ پر گر جاتا ہے جس سے 20 لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھاگ کر نکل جاتے ہیں، اور وہ جس میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں اسے کینسل کر دیتے ہیں، اور بوسنین میئر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر گھومنے آئے اور ہمیں ایک بم نے خوش آمدید کہا۔ اب یہ لوگ ہاسپٹل جانے لگتے ہیں تاکہ جو انجرڈ لوگ ہیں انہیں مل سکیں۔ ہسپتال کے راستے میں ان کی گاڑی ایک غلط ٹرن لے لیتی ہے، اور جب یہ گاڑی واپس موڑنے لگتے ہیں سیدھے رستے پر جانے کے لیے، تو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک ریولوشنری سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔ ایک 19 سال کا اسٹوڈنٹ گیوری ٹین فنپ، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ گولی چلا دیتا ہے اور فرڈینینڈ اور اس کی بیوی پر، اور قتل کر دیتا ہے آسٹر ہنگیرین کے پرنس کو۔ گیوری ٹین فنپ فوراً اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی عمر 20 سال سے 2 ماہ کم ہوتی ہے، اور لا کے حساب سے اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، تو اسے 20 سال قید دی جاتی ہے اس قتل کے مقدمے میں۔ آسٹر ہنگیرین امپائر کا راجہ جنگ چھیڑ دیتا ہے سربیا کے خلاف۔ رشیا دیکھتا ہے کہ اب سربیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
رشیا پہنچتا ہے سربیا کو بچانے۔ جرمنی دیکھتا ہے کہ رشیا اب آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف جا رہا ہے تو جرمنی پہنچتا ہے آسٹرو ہنگیرین امپائر کو بچانے۔ اس بات فرانس بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ نکلتا ہے سربیا اور رشیا کو سپورٹ کرنے۔ یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چین بن گئی ہے جسے کہا جاتا ہے چین آف فرینڈشپ۔ اٹلی ملک دراصل آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے ساتھ الائنس میں تھا، لیکن اپنے ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ دونوں کو سپورٹ کرنے سے، کیونکہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے ملک کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تب ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جرمنی اور آسٹریا ہنگری انویڈ کرنے لگے تھے سربیا پر، یہ خود حملہ کرنے لگے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور اوٹومن امپائر کی دشمنی تھی رشیا کے ساتھ، تو اوٹومن امپائر پہنچ جاتا ہے آسٹریا ہنگری اور جرمنی کو سپورٹ کرنے۔ اب یہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کی بھی ایک انوالومنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ رشیا فرانس برٹن کی ایک الائنس ٹریٹی تھی، تو اس طرح سے ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، ایک گریٹ وار، جہاں پر یہ ساری کنٹریز آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کو۔ بعد میں یو ایس اور جاپان جیسے ملک بھی جڑ جاتے ہیں برٹن اور فرانس کو سپورٹ کرنے۔ اور اوبویسلی جن ملکوں پر برٹش راج تھا جیسا کہ انڈیا یا ہندوستان، وہ ملک بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس جنگ میں، کیونکہ برٹش کو سولجر کی ضرورت تھی۔ تو سب سے آسان یہ تھا کہ برٹش نے جن ملکوں پر قبضہ جما رکھا ہے ان لوگوں کا استعمال کیا جائے سولجر کی طرح۔ تو ڈھیر سارے ہندوستانی بھی جاتے ہیں برٹش کے بہاف پر اس جنگ میں حصہ لینے۔ تو ایسے شروع ہوتی ہے دوستو ورلڈ وار 1 کی۔ تو یہاں پر ایک ضروری سوال اٹھتا ہے کہ یہ سارے ملک کیوں اکسک تھے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کو؟ آج کے دن اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اتنے ملکوں کے درمیان جنگ تو نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا ایسا غلط تھا کہ یہ سارے ملک جنگ میں پڑ گئے؟ 4 مین وجوہات بتائی جاتی ہیں دوستو: نیشنلزم، امپیریلزم، ملٹریزم اور الائنسز۔ تو نیشنلزم کا یہاں پر مطلب ہے دوستو بنا لبریشن کے نیشنلزم، بنا آزادی کے نیشنلزم، ایک ایسا نیشنلزم جو اس ریس پر یقین رکھتا ہو کہ میری کنٹری بیسٹ کنٹری ہے دنیا کی، اور جو باقی کنٹریز ہیں ان کو نچلی نظر سے دیکھنا۔ لوگوں کے اندر نیشنلزم کے جذبات کا راجہ مہاراجوں نے بہت فائدہ اٹھایا، لوگوں کو کنونس کیا کہ یہاں پر وار پر چلے جاؤ اپنے ملک کے لیے، اور یہاں پر انہوں نے وار ڈکلیئر کی امپیریلزم کے لیے، کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں لوگ دوسرے ملکوں پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، کیوں یہ سر درد لینا چاہتے تھے؟ اس کا سمپل آنسر ہے دوستو لوٹ مچانا۔ راجہ مہاراجہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے تھے، ایک تو اپنی پرائڈ کے لیے، اپنی طاقت کے لیے کہ کتنا علاقہ آتا ہے میری سلطنت میں اور کہاں سونا وغیرہ پایا جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے کئی لوگ امپیریلزم کو کیپٹلزم بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیپٹلزم باقی ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں کے را مٹیریل اور چیپ لیبر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پرافٹ کمانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اس وقت کے ایک مشہور کیپٹلسٹ ہنری فورڈ، جنہوں نے فورڈ کمپنی کی شروعات کری تھی، انہوں نے ایک بڑا مشہور ڈائلاگ کہا تھا وار اور کیپٹلزم کو لے کر: ڈو یو وانٹ ٹو نو دا کیس آف وار؟ اٹ از کیپٹلزم، گریڈ، دا ڈرٹی ہنگری فار ڈالر، ٹیک وے دا کیپٹلسٹ اینڈ یو ول سویپ وار فرام ارتھ۔ ویسے ورلڈ وار 1 کے بارے میں بتانے والی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتانے بیٹھ گیا تو گھنٹوں لمبا ویڈیو ہو جائے گا۔ تو یہ تھا امپیریلزم دوستو، یہ ملٹریزم کے بغیر پاسبل نہیں تھا۔ بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا ان کنٹریز کو ملٹری پر تاکہ یہ اور ملکوں پر قبضہ کر سکیں۔ برٹش کی نیوی اس ٹائم کی دنیا کی لارجسٹ نیوی تھی، جس کی وجہ سے برٹن اپنے اتنے بڑے امپائر کو چلا پاتا تھا۔ اس وقت کی یہ جو بڑی 6 پاور تھیں، برٹن، فرانس، جرمنی، آسٹریا ہنگری، رشیا اور اٹلی، ان کی کمبائنڈ ملٹری سپینڈنگ 94 ملین پاؤنڈز کے آس پاس تھی، اور 1914 تک یہ 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ یہ بہت پیسہ خرچ کر رہے تھے سارے کے سارے ملک ملٹری پر۔ سارے ملکوں کو امپیریلزم میں کافی انٹرسٹ تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ملکوں پر قبضہ جمایا جا سکے۔
اپنے امپائر کو بڑا کیا جا سکے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں ملک کی تو اس سے مراد ہوتا ہے وہاں کے منار کی، کیونکہ ڈیموکریسی تو اس وقت تھی نہیں، لوگوں کی مرضی تو سنی نہیں جاتی تھی، صرف ایک انسان جو ٹاپ پر بیٹھتا تھا اس کی مرضی چلتی تھی۔ جرمنی میں کیزر ولہم II تھے، یہ ہمیشہ ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں فرانس، رشیا، برٹن جرمنی پر حملہ نہ کر دیں۔ رشیا میں نائکولس II جو کچھ سنبھال نہیں پاتے تھے، وہ آخری امپیرر تھے رشین امپائر کے۔ برٹن کے ہیڈ تھے کنگ جارج۔ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ جو تینوں راجا تھے یہ تینوں ایک دوسرے کے فرسٹ کزن تھے، ایک ہی فیملی کے لوگ تھے۔ تینوں ملکوں کے راجا، امیجن کر سکتے ہیں؟ تو ورلڈ وار ون ایک طرح کا یا گیم آف تھرونز چل رہا تھا، ایک فیملی فائٹنگ سمجھ سکتے ہیں آپ یہاں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئین وکٹوریہ نے کوشش کی تھی کہ ان تینوں کے درمیان لڑائی کو رکوانے کی، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد یہ پاسبل نہیں ہو پایا۔ چوتھا ریزن یہاں پر بتایا جاتا ہے الائنسز، ان سارے ملکوں کے درمیان پولیٹیکل الائنسز بنی ہوئی تھی۔ 1882 میں ٹرپل الائنس بنی تھی، جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور اٹلی کے درمیان۔ ان تینوں کنٹریز نے پرومس کیا تھا کہ میوچل سپورٹ ایک دوسرے کو، اگر کسی بھی گریٹ پاور کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو دوسری میجر الائنس بنی تھی 1907 کو ٹرپل انٹینٹی کر کے جاپان، برٹن اور رشیا کے درمیان۔ یہ الائنسز بنانے کے پیچھے بھی اوریجنل ریزن یہی تھا، امپیریلزم۔ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرتا تھا تو پھر یہ جیلس فیل کرتے تھے، اس نے ادھر قبضہ کر لیا، اس نے ادھر قبضہ کر لیا، اب ہمیں اپنے امپائر کو یہاں بڑھانا ہے، وہاں بڑھانا ہے۔ ایسی چیزیں چل رہی تھیں۔ اب ایسی حالت میں عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ آخر وہ کیوں ان راجا مہاراجا کے لالچ میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں؟ کیا عوام چاہتی تھی دوستوں کہ ورلڈ وار ون ہو؟ تو اس کا جواب ہے موسٹلی نو۔ لیکن پھر بھی عام عوام اس جنگ میں دھکیلا گیا۔ اس کا پہلا ریزن، جو سولجر کی نوکری ہوتی تھی وہ غریب لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ ایک عام آدمی اپنی جان داؤ پر لگائے کسی راجا مہاراجا کے لالچ میں کیوں سولجر بنے گا؟ اس کی وجہ تھی امپلائمنٹ کی کمی۔ اب جن کو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی تو پھر وہ نوکری ڈھونڈتے تھے سولجر کی۔ چلو اب اگر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر اب کسی دوسرے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے، دوسرے ملک کو انویڈ کرنے کے لیے کیوں کوئی جنگ لڑے؟ موٹیویشنل کہاں سے آتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے پروپیگنڈا جو اس وقت پھیلایا جاتا تھا۔ لنگوسٹک نیشنلزم، اس وقت اخباروں میں، میڈیا میں ایسی باتیں پھیلائی گئیں کہ اپنے آپ کو آرمی میں ایگزسٹ کرنا ایک نوبل پروفیشن ہے۔ سولجرز کو بڑا ہی ڈسپلن، جینٹل مین اور ہیرو کی طرح دکھایا گیا اور ان کی وار گلوریفائی کیا گیا میڈیا میں۔ فار ایگزامپل، برٹن ایک دفعہ رشیا کے ساتھ ایک کرائمین وار پر گیا تھا اور ایک فیل ملٹری ایکشن کی وجہ سے 200 سولجر مارے گئے تھے۔ برٹش کے اخبار میں اس کو بتایا، بہت ہی ہائی لائٹ کیا گیا، بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، آرٹیکل پرنٹ کیا گیا ٹائم آف لنڈن میں۔ مطلب ٹاپ لیڈرشپ کی غلط ڈیسیژن کی وجہ سے اتنی جانیں گئیں، پھر بھی اس چیز کو ایک ہیروئک ایکٹ کی طرح دکھایا گیا۔ برٹش جو کہ آفیشل مونارک تھے، انہوں نے ایک شاعر اپوائنٹ کیا، الفریڈ ٹینیسن۔ انہوں نے ایک پویم لکھی، یہ دنیا کی فرسٹ پویم تھی جس میں وار سولجر کو ہیرو کی طرح بتایا گیا۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور بتایا گیا تھا کہ جنگ پر جانا اپنے ملک کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ میں یہاں پر ملک کہہ رہا ہوں، ایک راجا مہاراجا کی خواہشات کا گڑھ کو۔ آپ بیسیکلی جنگ پر جا رہے تھے ایک انسان کے لیے، اس راجا کے لیے، لیکن ہر کوئی اس پروپیگنڈا میں نہیں آیا۔ کافی لوگ ان ملکوں میں تھے جو وار کے لٹرلی اگینسٹ تھے۔ امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی، اٹالین کی سوشلسٹ پارٹی، برٹش کی لیبر پارٹی، رشیا کی بولشوک پارٹی، جرمنی میں کارل برگنیکٹ۔ اس کے علاوہ کئی اور گروپس تھے لوگوں کو، جیسا کہ انارکسٹ، سائنڈیکلسٹ، انٹرنیشنلزم پر یقین رکھتے تھے۔ کچھ لوگ مذہب کے نام پر وار کو اپوز کرتے تھے، جیسا کہ ہنری فورڈ، بلگاکوو،
اور اس کے علاوہ بڑیارڈ کپلنگ جیسے لوگ بھی وار کے اگینسٹ تھے۔ انہیں آپ جانتے ہوں گے، جنگل بک کے آتھر تھے۔ انہوں نے ایک پویم لکھی تھی کہ کن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے جنگ میں ایک سولجر کو۔ شاید سب سے اینٹی وار پویم تھامس ہارڈی نے لکھی تھی 1909 میں، دا مین ہی کلڈ۔ اس پویم میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک سولجر دوسرے سولجر کو گولی سے مارتا ہے، جو کہ دونوں لوگ ان امپلائڈ تھے، جن کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنی فیملی کے لیے وہ سولجر بھرتی ہو گیا، ملک کے لیے فائٹ کری اور سامنے آ کر ایک دوسرے پر گولی چلائی۔ اگر یہی دونوں لوگ ایک دوسرے کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں ملتے، ایک دوسرے کے ملک میں، تو یہی لوگ خوشی سے ملتے، کھانا کھاتے، جشن مناتے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو، ہر جو سولجر اس ورلڈ وار 1 میں لڑا تھا، کچھ لوگ اس پروپیگنڈا میں نہیں بھی آئے۔ ہمیں کئی کیسز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے تھے۔ فرانس میں ایک پوری بٹالین نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ رشیا میں سولجر نے اپنے ہی راجا کے خلاف جنگ چھیڑ لی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ کیس کی کرسمس ٹروس آف 1914۔ 1914 میں جب وار چل رہی تھی تو کرسمس کا ٹائم آیا۔ ایک طرف برٹش سولجر، ایک طرف جرمن سولجر ساتھ میں آ گئے، کرسمس سیلیبریٹ کیا۔ انہوں نے کھانا ایکسچینج کیا، گانا گایا ساتھ میں، اور کرسمس سیلیبریٹ کرنے لگے۔ لٹرلی ان عام لوگوں کے لیے کوئی ریزن نہیں تھا اس جنگ پہ جانے کے لیے۔ پھر ان کو ان کے کمانڈر کی طرف سے آرڈر آیا کہ یہ سب بند ہونا چاہیے اور وار دوبارہ شروع کی جائے۔ پھر سزا سنائی جانے لگی سولجر کو، اگر کوئی فائٹ نہیں کرے گا تو اس کو شوٹ کر دیں گے، اگر کوئی یہاں پر جنگ چھوڑ کر چلا گیا تو ہم اسے بھی شوٹ کر دیں گے۔ تو ایسے بھی اپنے سولجر کو مجبور کیا جاتا تھا کہ جنگ لڑیں۔ ایونچولی ورلڈ وار 1 ہوئی، اور اس جنگ میں کیا ہوا آگے کسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں بات کریں گے کہ کون سی کنٹریز کیسے لڑی اور کن کی جیت ہوئی اور ہندوستان کی انوالومنٹ کیا تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو دوستوں پسند آئی ہوئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔